اردو کمار بھارتی 10ویں جماعت سبق نمبر 1 حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ صنف سوانح موضوع مذہبی شخصیت درسی کتاب صفحہ نمبر 1 عزیز طلبہ آج ہم سبق نمبر 1 حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ امید ہے آپ بغور سنیں گے، دیکھیں گے اور اہم نکات کو اپنی بیاضوں میں لکھیں گے۔ سوانح نگاری دنیا میں آج تک جو کچھ کہا گیا یا لکھا گیا وہ کہنے والے نے یا تو اپنے بارے میں کہا اور لکھا یا پھر اس کائنات کے بارے میں جو اس کے گرد پھیلی ہوئی ہے۔ پہلی شکل میں یہ آپ بیتی ہوئی اور دوسری شکل میں جگ بیتی۔ آپ بیتی اور جگ بیتی سوانح ہی کے دو روپ ہیں۔ سوانح عمری ایک ایسی تصنیف ہے جس میں کسی شخصیت کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کی ایسی تصویر پیش کی جاتی ہے جو ہر لحاظ سے مکمل ہو۔ اس میں پیش کیے گئے واقعات قارئین کے لیے پرکشش ہوں، انداز بیان پر تاثیر ہو۔ جو سوانح نگار ان شرطوں کو پورا کرے اسے کامیاب سوانح نگار کہا جاتا ہے۔ سوانح کی اہمیت دیگر اصناف ادب کے مقابلے بہت زیادہ ہے۔ سوانح سے لطف بھی حاصل ہوتا ہے کیونکہ یہ فکشن کی طرح بلکہ اس سے زیادہ دلچسپ ہوتی ہے۔ اس میں افادیت بھی ہوتی ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہمیں عظیم شخصیتوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ مذہبی رہنما، عظیم سائنسداں، مفکر، محب وطن، نڈر سپاہی، سماجی کارکن جن کے احسانات سے دنیا گراں بار ہے، انہیں یاد کرنے کا، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا اس سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی سوانح کا مطالعہ کریں۔ بابا اردو مولوی عبدالحق فرماتے ہیں عظیم انسانوں کے پرعظمت کارنامے پڑھ کر ہمارے دلوں میں بھی ان جیسا بننے اور کچھ کر گزرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ پہلی بات، دنیا میں مبعوث تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو امت میں عظمت و رفعت حاصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تقلید کرنے کی بھی اپنی امت کو تلقین کی ہے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں تھے اور آپ کی مدد کے لیے ہمیشہ تن من دھن سے تیار رہتے تھے۔ ان صحابہ کرام میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہوں نے آپ سے ملاقات کی خاطر اور حق کی تلاش کے لیے برسوں صحبتیں برداشت کی۔ بالآخر ایران سے مدینہ پہنچ کر آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے اور آخر دم تک اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ ذیل کے سبق میں ان کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہمیشہ حق کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ ان کی استقامت اور ثابت قدمی میں اس راہ کے مصائب کبھی بھی مانع نہیں ہوتے اور وہ تمام تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ انہیں اپنی ذات کا خیال رہتا ہے، نہ مال و متاع کی فکر۔ عیش و آرام کی لذتوں میں ان کا دل للچاتا ہے، نہ صحراؤں اور پہاڑوں میں گھبراتا ہے۔ انہیں دھن رہتی ہے تو بس تلاش حق کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ حق کو پانے کے لیے انہوں نے جو پریشانیاں برداشت کی ان کا ذکر صحابہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پر لکھی ہوئی مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ ایران قدیم زمانے ہی سے علم و ہنر کا مرکز رہا ہے۔ انسانی تمدن کا سورج ابھی نصف النہار پر بھی نہ پہنچا ہوگا کہ وہاں کی تہذیب و معاشرت کے چرچے عام ہونے لگے تھے۔ مجوسیوں نے زرتشتی مذہب کو عام کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ دنیا کی اولین حکومت کا قیام وہی عمل میں آیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں ساسانی حکومت میں سیاسی تغیرات ہوئے اور فوجی نظام کو ترقی دی گئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان تبدیلیوں کو دیکھتے رہے مگر حق کو پانے کی لگن ان کے دل میں کروٹیں لیتی رہی۔ عزیز طلبہ، اس پیراگراف میں ایک لفظ کا ذکر ہوا ہے، ساسانی حکومت۔ آگے بڑھنے سے قبل ساسانی حکومت کے متعلق ہم اضافی معلومات حاصل کریں گے۔
ایرانی حکمرانوں کا آخری خاندان ساسانی خاندان کہلاتا ہے۔ اس خاندان نے 224 عیسوی سے 652 عیسوی تک حکومت کی۔ اس کا دور حکومت زیادہ تر جنگوں کی نظر ہوا، اس لیے ان حکمرانوں نے جنگی طریقوں پر خاص توجہ دی۔ ساسانی حکومت میں فنون لطیفہ کو بھی عالمگیر شہرت حاصل تھی۔ ان بادشاہوں نے اپنے عہد حکومت میں سنگ تراشی، معماری، کندہ کاری، سکہ سازی، سیکل گری اور شیشہ سازی کے ایسے نادر نمونے محفوظ کر رکھے تھے جنہیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ان بادشاہوں نے نقاشی اور فن مصوری پر بھی توجہ دی اور کئی شاہکار فن پارے ان کے دور حکومت میں وجود میں آئے۔ عراق کے شہر میسوپوٹیمیا میں پیدا ہونے والا مانی ساسانی حکومت کا مشہور مصور مانا جاتا ہے۔ اس نے فارس میں ایک نئے مذہبی عقیدے کو پھیلانے کی کوشش کی تھی۔ ساسانی حکومت کے بعد بادشاہ نہایت سخت گیر تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایران کے ساسانی بادشاہ خسرو پرویز کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو اس نے غصے میں آ کر آپ کا خط پھاڑ ڈالا تھا۔ خسرو پرویز کے فوراً بعد ساسانی حکومت کا ایران سے خاتمہ ہو گیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کے والد یوزف شان بن مرسلان اصفہان کے ایک گاؤں جیان کے ایک بڑے مجوسی زمیندار تھے۔ کسی وجہ سے انہوں نے جیان سے ترک وطن کر کے قزمز میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اسی گاؤں میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ ان کا پہلا نام مہاویہ تھا۔ وہ اپنے والد کے لیے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب تھے، اسی لیے بچپن سے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا۔ انہوں نے کم عمری ہی میں مجوسیت کی اس قدر تعلیم حاصل کر لی تھی کہ انہیں آتش کدے کا داروغہ بنا دیا گیا، مگر وہ اس مذہب سے مطمئن نہیں تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے کسی کام کے لیے انہیں کھیت میں جانے کے لیے کہا۔ کھیت کے راستے میں گرجا گھر تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کھیت میں جانے کی بجائے اس گرجا گھر میں چلے گئے اور شام دیر تک وہیں رہے۔ گرجا گھر کی رسومات اور عبادات کے طریقے سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ گھر لوٹ کر انہوں نے ساری وداد اپنے والد کو سنائی۔ یہ سن کر وہ بہت برہم ہوئے اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کسی طرح ان بیڑیوں سے آزاد ہوئے اور ایک عیسائی قافلے کے ساتھ ملک شام چلے گئے۔ وہاں مختلف پادریوں کی خدمت کر کے انہوں نے عیسائی مذہب کی تعلیمات حاصل کی۔ جب کسی پادری یا راہب کا انتقال ہو جاتا، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے کے پاس چلے جاتے۔ اس طرح انہوں نے اصفہان سے شام، نینوا اور اموریہ تک سینکڑوں میل کا سفر طے کیا اور تلاش حق کی خاطر کڑی مصیبتیں برداشت کی۔ بالآخر اموریہ کے ایک راہب نے انہیں یہ بتایا کہ عنقریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر ایک نبی مبعوث ہوگا۔ وہ کھجوروں والی زمین کی جانب ہجرت کرے گا۔ اس کے ماننے والے پروانوں کی مانند اس کے اطراف جمع رہیں گے۔ تم اس کی ظاہری نشانیوں سے اسے پہچان لو گے۔ اے سلمان سن، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا، وہ ہدیہ قبول کرے گا اور اس کے شانوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اب کھجوروں والی زمین تک پہنچنے کے لیے بے قرار رہنے لگے۔ انہوں نے لوگوں سے اس سرزمین کے متعلق دریافت کیا تو پتہ چلا کہ عرب کی ایک بستی مدینہ ہے۔ اتفاق سے اسی زمانے میں اموریہ میں عربوں کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تمام مال و اسباب اس کے حوالے کر دیا اور اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ وادی قرا پہنچتے ہی قافلے والوں نے انہیں ایک یہودی کے ہاتھوں غلام کی طرح فروخت کر دیا۔ اس یہودی نے بھی انہیں مدینے کے ایک دوسرے یہودی کے حوالے کر دیا۔ اس طرح حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ
سخت تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے کھجوروں والی زمین تک پہنچ گئے۔ وہ آنے والے نبی تک پہنچنے کے لیے بے چین رہنے لگے۔ ایک دن وہ اپنے یہودی آقا کے باغ میں درخت پر چڑھ رہے تھے کہ کسی نے باغ کے مالک کو یہ خبر سنائی کہ قبا میں چند لوگ ایک شخص کو اپنا نبی کہہ رہے ہیں اور اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ خبر کا سننا تھا کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپنے لگے۔ نیچے اتر کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی تدبیریں کی۔ ایک روز موقع پا کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ وہ کچھ کھجوریں اپنے ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے کھجوریں یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی کہ یہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ بھی نہ چکھا اور ساری کھجوریں اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلا دی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئے کہ راہب نے بتائی ہوئی پہلی نشانی تو صحیح ثابت ہوئی۔ دوسرے موقع پر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس بار کھجوریں دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا یہ تحفہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تناول فرمایا اور اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی تقسیم کیے۔ اس طرح دوسری نشانی بھی صحیح نکلی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نشانی دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ ایک روز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب محفل میں بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کپڑا ہوا سے سرک گیا اور آپ کی پشت پر موجود مہر نبوت پر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی۔ انہوں نے نہ صرف اس کا دیدار کیا بلکہ اسے چوم کر دیر تک روتے رہے، اور اسی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو کر مسلمان ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش حق کا سفر تمام ہوا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اہل مدینہ اور مہاجرین کے بھائی بن گئے تھے۔ سب ان کی قدر کرتے اور انہیں عزت کی نظر سے دیکھتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان رشتہ مواقعات قائم کر دیا۔ اخوت کا یہ رشتہ دونوں کے درمیان تا حیات قائم رہا۔ عبادتوں کی کثرت اور اہل خانہ سے غفلت جب حضرت ابو درداء کے معمولات بن گئے تو حضرت سلمان نے انہیں ٹوکا اور کہا جہاں تم پر اللہ کے حقوق ہے وہیں بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں، اور رات کو جاگنے کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے۔ دوسرے دن یہ دونوں حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور رات کے معاملے کو آپ کے سامنے رکھا۔ آپ نے فرمایا سلمان تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہے۔ یہ بزرگی انہیں حق کی جستجو کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ حضرت سلمان بھی حضور کی خدمت میں شریک تھے۔ آپ نے حضرت سلمان کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اگر دین سریا پر بھی ہوگا تو فارس کا ایک آدمی اس کو پالے گا۔ آپ صحابہ کرام سے فرماتے جس نے سلمان کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ لوگ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں مگر جنت سلمان کی مشتاق ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک یہودیوں کے غلام رہے وہ اسلامی جنگوں میں شریک نہ ہو سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کھجور کے درختوں اور 40 اوقیہ سونا معاوضہ دے کر حضرت سلمان کو آزاد کرا لیا۔ اب وہ جنگوں میں اپنی صلاحیتوں کا آزادانہ استعمال کرنے لگے۔ مشرکین مکہ اور یہودیوں نے مل کر جب مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کی، اس وقت مدینے کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے حضرت سلمان فارسی نے شہر کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ خندق کھودی گئی جو اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ دشمنوں کے گھوڑے بھی اسے پار نہیں کر سکے اور انہیں پسپا ہونا پڑا۔ خندق کی کھدائی کی وجہ سے اس غزوے کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد حضرت سلمان مختلف جنگوں میں شریک ہوتے رہے۔ طائف کی جنگ میں ان کی ایما پر مسلمانوں کی جانب سے منجنیق کا استعمال ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور میں بھی حضرت سلمان فارسی نے بہت سے جنگی کارنامے انجام دیے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں جب ایران پر لشکر کشی کی گئی
تو اس وقت خود سلمان فارسی اسلامی لشکر کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اولاً اپنے ہم وطن ایرانیوں کو مخاطب کیا اور انہیں سمجھایا، میں تم میں ہی سے ایک آدمی ہوں، تم دیکھتے ہو کہ عرب میری عزت کرتے ہیں، اگر تم اسلام لے آئے تو تمہارے لیے ویسے ہی حقوق ہوں گے جیسے ہمارے لیے ہیں، تم پر وہی احکام واجب ہوں گے جو ہم پر ہیں۔ لیکن ایرانیوں نے ان کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا تو جنگ لڑی گئی اور دشمن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہ دور تھا جس میں غلاموں کو ملکوں کا حکمراں اور صفہ کے غربا کو اسلامی ممالک کا ناظم اعلیٰ بنایا جا رہا تھا۔ ایسی خوشحالی کے زمانے میں بھی مدائن کے ناظم اعلیٰ حضرت سلمان فارسی کھجور کے باغ میں پیڑوں کے سائے تلے ٹوکریاں اور چٹائیاں بنتے رہے۔ عشق رسول کی تڑپ میں وہ بے چین رہتے، انہیں لگن لگی تھی تو جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ کی مصاحبت کی اور آپ کے دیدار کی۔ اسی فکر میں غلطاں وہ زندگی کے ایام گزار رہے تھے۔ حکومت کی جانب سے ملنے والا عطیہ وہ خیرات کر دیتے یا لینے سے انکار کر دیتے۔ ان کی روزانہ کی آمدنی 3 درہم تھی۔ 1 درہم میں وہ ٹوکریاں بنانے کے لیے کھجور کے پتے خریدتے، 1 درہم گھر میں خرچ کرتے اور 1 درہم خیرات کر دیتے۔ یہی ان کے معمولات میں شامل تھا۔ اسی حالت میں حضرت سلمان کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ وہ سخت علیل تھے جب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا کہ تمہارا ساز و سامان ایک مسافر کے سامان سفر سے زیادہ نہ ہو، مگر میرے پاس تو اتنا زیادہ سامان ہے، میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل اثاثہ ایک بڑا پیالہ اور ایک تسلا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 33 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ انتقال کے وقت 80 برس کے تھے۔ ان کا مزار مدائن عراق میں ہے۔ عزیز طلبہ، اس پیراگراف میں ایک لفظ گزرا ہے اصحاب صفہ، اس کے متعلق ہم اضافی معلومات حاصل کریں گے۔ صفہ عربی میں سائبان کو کہتے ہیں اور اس چبوترے کو بھی جس پر سرکنڈوں کے چھپر کا سایہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد بنائی تو اس کے شمال و مشرقی حصے میں ان مسلمانوں کے لیے جن کا کوئی گھر بار نہ تھا ایک چبوترا بنا کر اس پر چھپر ڈال دیا تھا۔ باہر سے ایسا شخص آتا جس کے ساتھ اہل و عیال نہ ہوتے وہ اس چبوترے پر ڈیرا ڈال دیتا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ رات دن اللہ کے رسول کے ارشادات سے بہراور ہوتے، قرآن مجید سنتے، سمجھتے اور وقتاً فوقتاً مختلف علاقوں میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیج دیے جاتے۔ ان صحابہ کا یہ بھی دستور تھا کہ 1-2 آدمی جنگل میں نکل جاتے، لکڑی اکٹھا کر کے لاتے اور فروخت کر کے جو رقم ملتی اس سے سب کے کھانے پینے کا انتظام کرتے۔ اللہ کے رسول خود بھی صدقے کی رقمیں انہی پر صرف فرماتے تھے اور دیگر صحابہ بھی 2-2 4-4 آدمیوں کے کھانے کا انتظام کر دیا کرتے تھے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ نے بغور دیکھا، سنا اور سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ تدریس کے دوران بہت سے الفاظ اور اصطلاحوں کے معنی آپ نے اسکرین پر دیکھا ہوگا۔ اس کے علاوہ جن الفاظ کے معنی آپ کو معلوم نہ ہوں ان الفاظ کے معنی لغت میں تلاش کیجیے اور اپنے بیانوں میں لکھیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے مزید ویڈیو دیکھنے کے خواہش مند ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ای کنٹینٹ پر اردو میڈیم کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے اور دوسروں کو شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ بہت جلد مزید ویڈیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔